حضرت زید بن حارث کا جو واقعہ ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے کہ جب یہ غلام بنا دیے گئے، اغوا کر کے لائے گئے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا گیا اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیج دیا. اور اس کے بعد جب زید کے والد کو پتہ چلا کہ زید جو ہیں وہ مدینے میں ہیں، اور وہ جب پہنچے اور آپ سے آ کر کہا کہ آپ نے جو قیمت ادا کی ہے وہ لے لیجئے اور زید کو آزاد کر دیجئے، تو کہا کہ میں جو ہے چاہتا ہوں اس کا فیصلہ زید کریں. زید کو بلایا، کہا یہ جانتے ہو تمہارے کون ہیں؟ کہا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں. کہا یہ اس لیے آئیں اور فیصلہ تمہارا ہے، جیسے چاہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو آپ کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا، نہ جانا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. سچ شکر اس رب العالمین کا جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا. محترم ناظرین، پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سوانح حیات اور ان کی سیرت ہے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں وہ بڑے علمی، بڑے اسکالر، انہوں نے بڑا کام کیا، ان کا بڑی علمی خدمات ہیں، سیرت پہ کتابیں لکھی اور قرآن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے کتابیں لکھی. میں بات کر رہا ہوں جناب محترم ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کی. آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ. حضرت مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے سیرت کی بہت بات ہوتی ہے اور آپ نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، خصوصاً بچوں کو لے کر آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہے. بیسکلی سیرت کیا ہے اور سیرت اور سوانح عمری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، سوانح عمری میں سیرت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن سیرت ایک الگ چیپٹر ہے پورا. اس میں خصائل، شمائل، عادت و اطوار، تعلیمات، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ہمارے یہاں سوانح عمری کو کہ ولادت سے لے کر وصال تک کے حالات بیان کر دینے کو سیرت کہا جاتا ہے، تو یہ تھوڑی زیادتی ہے. صحیح. تو سیرت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا کردار کیا رہا، کیا تعلیمات رہیں، خصائل، شمائل، ان کو بیان کیا جائے. صحیح. تو اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ اسی بات کو سیرت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیدائش اور اس کو حوالات کو، اس کو اور مزید اگر کھولیں اور اگر اس کا واضح فرق بیان کریں ہمارے ناظرین کے لیے تو زیادہ بہتر ہو. دیکھیے، میں ایک اس سوال کو اگر ہم یوں لے لیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت النبی سے روشناس کیسے کریں، معاشرے پہ سیرت کا امپیکٹ کیسے آئے گا، وہ لائٹ کیسے دکھائی دے، وہ روشنی کیسے دکھائی دے ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں، کہ جس سے دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ سیرت کی روشنی ہے اور اس روشنی میں اس کردار کو نکھارا گیا ہے. تو میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ موضوع یہی رہا میرا، کام بہت ہے، تو بچوں کی تربیت کرنی ہے سیرت النبی کی روشنی میں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں، میں نے وہ لکھی بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. تو یہ تعلیم کس نے ہمیں عطا کی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے. اچھا، ایک عام سے ذہن میں یہ بات آتی ہے، شاید اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینی اور کسی کو مارنا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہیں دینی، غیبت بھی نہیں کرنی، چغلی بھی نہیں کرنی، جھوٹ بھی نہیں بولنا، مکر و فریب بھی نہیں کرنا. یہ سارے کام جو زبان سے ہوں گے نہیں کرنے. کسی کے لیے برائی بھی نہیں چاہنی ہے. ایک بڑا پس منظر، ایک بہت معاشرے کے حوالے سے کہ زبان کا کنٹرول کیسا ہونا چاہیے، ہاتھ کا کنٹرول کیسا ہونا چاہیے. ہاتھ کی کنٹرول کو ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں ہارن بجایا جاتا ہے جب جہاں ذرا سا ٹریفک جام ہو، معمولی سا، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ گاڑیاں نہیں ہل رہی، لیکن آپ دیکھیں گے لائن سے لوگ ہارن بجا رہے ہیں. یہ لوگوں کو ایذا دینا ہے. ہاتھ سے بجا رہے ہو نا، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ تعلیم دینی کیسے تھی بچوں کو، یہ کیوں نہیں دی گئی، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ تو والدین، ریاست، نصاب تعلیم تیار کرنے والے ادارے، یہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. میں نے اس سٹوری میں ایک لکھا کہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو ٹریفک جام میں پھنس جاتا ہے. تو وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا جان، سب جو ہے وہ ہارن بجا رہے ہیں، آپ ہارن کیوں نہیں بجا رہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نظر آ رہا ہے ٹریفک نہیں ہل رہا، یقیناً کوئی پریشانی ہے. دوسرا، دائیں طرف مسجد ہے، بائیں طرف ہاسپٹل ہے، اسکول بھی ساتھ ہے،
ہارن بجاؤں گا تو یہ سب لوگ ڈسٹرب ہوں گے. صحیح. اور آپ کو پتہ ہے شور کی اپنی ایک آلودگی ہوتی ہے. ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے, کیا آپ نے وہ آقا علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اگر میں نے ہارن بجایا تو یہ سب جو ہے وہ سبحان اللہ. پریشان ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. صحیح. آپ یقین جانیے کہ صرف اس حدیث کو آپ اپنی قوم کو سکھا دیجئے, یاد کرا دیجئے اور اسے بتائیے اس پہ عمل کرنا ہے. واہ. یقین جانیں 90% آپ کا معاشرہ بدل جائے گا. واہ. اور پھر وہی بات کہ یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اس کو کیسے سکھانا ہے؟ تو میں پھر وہی کہتا ہوں کہ ایک دن میں جب گیا بازار تو میری بڑی بیٹی نے کہا میں چلتی ہوں شاپنگ کے لیے آپ کے ساتھ. میں کہا ٹھیک ہے چلیے. تو وہاں سے ہم شاپنگ کر کے سوٹ وغیرہ لے آئے. چھوٹی بیٹی کو بازار جانے کا بالکل شوق نہیں ہے, مارکیٹ جانے کا. اس نے کہا بھائی میرے لیے بھی جو بڑی بہن پسند کرے وہ لے لیجیے گا. ٹھیک ہے لے لی. جب گھر آئے تو سوٹ بٹنا شروع ہوئے, یہ میرا, یہ کہ دونوں بہنیں برابر ہی ہیں, یہ میرا, یہ آپ کا, یہ آپ کا, یہ میرا. تو جو اچھے تھے وہ خود رکھ لیے, یا جو پسند تھے وہ رکھ لیے, اور جو پسند نہیں آئے تھے وہ دوسری بہن کو دے دیے. تو میں نے محسوس کیا کہ چھوٹی بیٹی کا دل تھوڑا سا وہ ہوا ہے. اچھا. کہ اسے پسند شاید نہیں آئے. تو میں نے یہ حدیث اپنی بیٹی کو سنائی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بحیثیت مسلمان کے ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. تو اس نے وہ سارے سوٹ جو اپنے لیے پسند کیے تھے وہ اپنی بہن کو دے دیے. سبحان اللہ. اچھا بہن نے بھی لے لیے. میں نے کہا بھائی یہ حدیث تو آپ کے لیے بھی تھی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنی بہن کے لیے. واہ. تو آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ اب ایسا کیجیے کہ آپس میں بانٹ لیجیے, ایسا کہ پریشانی نہ ہو, اعتدال کے ساتھ. اگر 4 آپ کو اچھے لگیں 2 اس میں سے آپ لے لیں, 2 اس میں سے آپ اچھے لے لیں. بات یہ وہ تربیت ہے کہ اگر اولاد کی ہو جائے تو آپ یقین جانیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد نا اولاد یہ نہیں کہے گی کہ یہ میرا اور وہ تیرا. بہت ہی زبردست. یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ اگر بہت سارے مسائل میں سے یہ ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا حضرت, اب آپ تو چونکہ ماشاءاللہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں, پڑھنے پڑھانے سے وابستہ ہیں, آپ کو شوق بھی ہے مطالعے کا اور آپ کی گرفت بھی ہے اس پہ, آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں. مجھ جیسا ایک آدمی, عام آدمی جو پڑھتا نہیں سنتا نہیں, وہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرے گا؟ اس کو تو پہلے خود پڑھنا پڑے گا نا, پہلے خود اس کو اپنے اوپر سوال کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کچھ راستے بتائیں نا کہ وہ نوجوان یا جو بڑے ہیں بوڑھے ہیں وہ کس طرح سیرت کو پڑھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں, خود بھی, گھر پر بھی, بچوں پر بھی. احسن بھائی یہ تو آپ نے بڑا مشکل سوال کر لیا مجھ سے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک مشہور حکیم صاحب تھے اور ان کی شہرت بہت تھی کہ علاج ان سے کروایا جائے تو بہت مقصد دنوں میں آرام آ جاتا ہے. تو وہ پہنچے اور کہنے لگے حکیم صاحب یہ پرابلم ہے اور دوا دے دیجئے. حکیم صاحب نے ساری جو علامات تھیں اس کے مطابق دوا دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے اور اگلے ہفتے آ کے مجھے بتانا. اگلے ہفتے پھر وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حکیم صاحب فرق تو 19-20 بھی نہیں پڑا. کا پرہیز کیا تھا, کا پرہیز بھی نہیں کیا تھا, لیکن دوا پراپر لی تھی. کا ہوا یہ کہ دوا میں نے لے جا کے گھر میں رکھ دی تھی اور پرہیز کا رہا تو جب گھر میں جو سب پکتا تھا وہ میں بھی کھاتا تھا, اب اچھا نہیں لگتا تھا. تو نہ دوا کھائیں اور نہ پرہیز کریں اور چاہیں کہ علاج ہو جائے تو ممکن نہیں. واہ واہ واہ. تو بالکل ایسے ہی جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیرت کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو بدلیں تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اپنے آپ کو پہلے اپنی نیت تو سیدھی کر لیں ہم کہ ہمیں تیاری کرنی ہے. اور اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ بچوں کو وہ بکس لا کے دیجئے جو آسان ہوں, عام فہم ہوں, اور پھر بات وہیں آئے گی کہ اپنے کردار سے ثابت کیجئے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ہے, دولت ہے, صدقہ جاریہ بھی ہے, آپ کی بہترین انویسٹمنٹ بھی ہے. یہ نیک ہوگا آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی ثواب کا ایک ذریعہ بن جائے گا, صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی تو یہ آپ کے لیے بھی وبال ہو جائے گا, اور کل قیامت کے دن یہ اپنے حقوق کی جب بات کرے گا تو یہ کہے گا اے ابا جی
آپ نے تو وہ فرائض ہی ادا نہیں کیے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے. جہنم سے بچانے کے لیے جو کردار آپ کو ادا کرنا تھا وہ آپ نے کردار ادا ہی نہیں کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے سانچے میں آپ نے مجھے نہیں ڈھالا. اے اللہ، میرا مجرم تو میرا باپ ہے. واہ واہ. تو ان تمام چیزوں سے آپ چاہتے ہیں بچنا تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اور عملاً کردار آپ کو یہ ادا کرنا ہوگا کہ آپ وہ تمام کتابیں پڑھیے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اور اس سے آگے چل کر ایک بات کہوں کہ جب آدمی کی یہ پوزیشن آ جاتی ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، سبحان کہ اللہ. اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا کر دے. واہ واہ. اور یہ میرا یقین ہے، یقین کہ اللہ سے جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو دعا رد نہیں ہوتی ہے. بے شک بے شک. چاہے اس کا صلہ کل آخرت میں ملے آپ کو، صلہ تو اس کا ملنا ہے، رد نہیں ہوگی. لیکن مجھے اشفاق احمد صاحب کی ایک بات یاد آ گئی، بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں وہ، انہوں نے لکھا کہ آپ جو ہیں وہ اپنی دعا کے لیے ایک رجسٹر بنائیں. آج یہ دعا مانگی، آج یہ دعا مانگی، لیکن دعا مانگنی یقین کے ساتھ ہے، یہ یاد رہے. آپ یقین جانیں، اس رجسٹر کو 1 سال بعد اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، آپ میں دیکھیں گے کہ دعائیں تو قبول کر لی اللہ نے. سبحان اللہ. تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ کریم اس راستے پہ چلا دے، صراط مستقیم کے راستے پہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے راستے پہ چلا دے. تو جب یقین کے ساتھ دعا ہوگی اور کوشش ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرف چلے آئیں گے. جیسا قرآن نے بیان بھی کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اب چاہو تو تم شکر گزار بن جاؤ اور چاہو تو نہ شکرے بن جاؤ. واہ سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پہ ہم کپڑے تلاش کر رہے ہیں، تو جب کپڑے تلاش کرتے ہیں تو تلاش تو صرف ایک برانڈ کو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تھوڑی ہی دیر بعد فیس بک لگاتار آپ کو وہی دکھانا شروع کر دیتا ہے. اس کا الگورتھم ہے، سسٹم ہے اس کا کہ آپ نے اس چیز کو پسند کیا. اس کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اے آئی، وہ بہت زبردست ہے، بہت اسٹرانگ ہے، اس نے بتا دیا. جب اللہ کریم نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اللہ کریم جانتا ہے کہ اس کو طلب اس کی ہے، تو اللہ کریم وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. واہ واہ حضرت، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو جوڑا اس سے. اچھا حضرت، بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے جو ہے وہ عملی نمونہ ہے. ایک رائٹر ہیں، مورخ ہے، مائیکل ہارٹ، انہوں نے کتاب لکھی 100 بااثر شخصیات. وہ کرسچن ہے، غیر مسلم ہے. انہوں نے جب وہ کتاب لکھی تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بہت ہی شخصیات کے متعلق کیے. تو اس نے جب مطالعے کیے اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے جو بااثر شخص ہے جس کو میں اول نمبر پہ رکھوں گا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حالانکہ وہ خود عیسائی ہے، اور اس کتاب میں وہ خود لکھتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے، طنز کریں گے، کہیں گے کہ تم نے کیوں رکھا. تو کہہ رہے میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. میں نے سب کو پڑھا. جب میں نے رسول خدا کی زندگی کو پڑھا، کی سیرت کو پڑھا، تو میں نے ان کے جو مختلف کردار دیکھے. باپ ہے، صحیح والد گرامی ہیں، شوہر ہیں، لیڈر ہیں، پھر غلاموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ کس طرح وہ کر رہے ہیں، بزرگوں کے ساتھ کس طرح کا وہ ہے. تو یہ تو ہم بات کریں گے تو اتنا طویل موضوع ہے کہ شاید اس میں بہت سارے پروگرام بھی کم پڑ جائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کردار تھا لیڈرشپ والا. سپہ سالار تھے، وہ بہادر تھے، شجاع تھے، لیڈ کرتے تھے فرنٹ پہ آ کے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کا ہر لمحہ بڑا قیمتی، بے شک، اور اسوہ حسنہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. ہم یہ دیکھتے ہیں بطور مدرس صفہ کا آغاز جو ہوتا ہے بہت زبردست طریقے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا تصور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے جو آغاز ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دن میں ہو گیا تھا. اس کے پیچھے ایک جدوجہد تھی، ایک طویل عرصے. اور اس میں ایک کردار میں آپ کو بیان کروں، کردار تو بہت سارے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو پہ بات کروں. غزوہ بدر ہونے والا ہے، ساز و سامان نہیں، نہ سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے ہیں اور نہ لڑنے کے لیے تلوار اور نیزیں. واہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا روانہ ہو رہے ہیں مدینے سے بدر کی طرف. تو ایک سواری پر 3 افراد تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 صحابہ اور تھے اور سواری ایک تھی. تو ایک فاصلہ طے کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ سے اتر گئے.
اور کہا اب تم میں سے کوئی بیٹھ جائے. ان دونوں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس اونٹ پہ تشریف فرماؤ اور اس اونٹ کے پیروں سے اٹھتی ہوئی دھول ہمارے چہروں کا غازہ بن رہی ہو. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے. تو آپ ہی جلوہ افروز رہیے اور ہم جو ہے وہ پیدل ہی چلیں گے. کہا نہیں, تم میں سے ایک بیٹھے گا, مجھے بھی تو ثواب چاہیے اللہ سے. اللہ اکبر, واہ واہ. یہ وہ کردار, یہ وہ معاملہ کہ رہتی دنیا تک ہر سپاہ سالار کے لیے آئیڈیل ہے. سبحان اللہ. ہر قائد کے لیے آئیڈیل ہے کہ تمہیں یہ کردار پیش کرنا ہے, اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. یہ اگر تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ دیتے تو پھر کون دیتا. واہ واہ. حضرت یہ جو آپ نے واقعہ سنایا اتنا خوبصورت واقعہ ہے, اس میں کتنی ہمارے لیے سبق ہے اور نشانیاں ہیں. ہمارے پاس جب چھوٹا سا کوئی عہدہ آ جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے, ہم کسی مقام اور مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے اندر غرور تکبر آ جاتا ہے, اور وہ جو جن کے لیے دنیا بنائی گئی, دو عالم سجائے گئے جن کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ثواب چاہیے. اب اس پر ذرا کچھ اس کے پیچھے کا فلسفہ حضرت بیان کر دیں کہ ہمیں جو ہے صرف اس ایک پہلو, بلکہ یہ پہلو بھی نہیں ہے, پہلو سے بھی اگر کوئی وہ ہے, صرف ایک اس عمل سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں اور کیا سیکھنا چاہیے ہم کو, خاص طور پہ جو بڑے لوگ جو بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں ان کو. دیکھیے, سیکھنے کے پہلو ہر اس شخص کے لیے جو سیکھنا چاہتا ہے. واہ. اور میں نے بہت اچھے لوگ بھی دیکھے, ہم نے بہت برے لوگ بھی دیکھے معاشرے میں. ہم ایسے کئی لوگ دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں. اور حضرت زید بن حارث کا جو واقعہ ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے کہ جب یہ غلام بنا دیے گئے, اغوا کر کے لائے گئے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا گیا اور آپ نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. بڑا طویل ایک واقعہ ہے. اور اس کے بعد جب زید کے والد کو پتہ چلا کہ زید جو ہیں وہ مدینے میں ہیں, اور وہ جب پہنچے اور آپ سے آ کر کہا کہ آپ نے جو قیمت ادا کی ہے وہ لے لیجئے اور زید کو آزاد کر دیجئے, تو کہا کہ میں جو ہے چاہتا ہوں اس کا فیصلہ زید کریں. اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے پیسے دینے کی حاجت نہیں ہے, زید کو لے جائیے گا, اور نہ جانا چاہیں تو آپ ضد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ تو بڑا کریم معاملہ کیا آپ نے کہ ایک غلام جو خریدا تھا, جو بک سکتا تھا, وہ آپ بیچ نہیں رہے, وہ پیسے نہیں لے رہے, بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوائس جو ہے وہ زید کو دے دی جائے. زید کو بلایا, کہا یہ جانتے ہو تمہارے کون ہیں؟ کہا یہ میرے والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں. کہا یہ اس لیے آئیں اور فیصلہ تمہارا ہے, جیسے چاہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو آپ کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا, نہ جانا چاہتا ہوں. باپ نے پوچھا زید تم آزادی کے بجائے غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ بھئی یا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسے غلامی میسر آ جائے, سبحان اللہ, اس غلامی کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. تو بات یہ تھی کہ ایسا کردار تھا نا, ایسا معاملہ تھا نا کہ حضرت زید نے غلامی کو ترجیح دی, رہنا پسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, باپ کے پاس جانا پسند نہیں کیا. اور ایسے سینکڑوں کردار ہیں ہمیں عہد رسالت میں ملتے ہیں, کردار ہیں. تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو ہیں ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, پرنسپل ہیں, وی سی ہیں, عالم ہیں, پیر ہیں, تو یاد رکھیے عاجزی و انکساری کو اپنائیے, محبت کو اپنائیے. اس بات کا خیال رکھیے آپ ہم سب اس وقت اس دنیا میں حالت امتحان میں, ہم ممتحن نہیں ہیں, انویجیلیٹر نہیں ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے. میں کہوں احسن بھائی یہ کام غلط ہو گیا, اچھا کر لیں, درست کر لیں. اچھا اس والے امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی اجر دیتا ہے کہ اپنے بھائی کی بھی اصلاح کر لو, اس کو بھی بتا دو, ہاں اس میں نقل کراؤ, اسے بتاؤ یہ اچھا رہے گا, تو وہاں اس کے نمبر ہے. تو یہ کیجئے کام کرنے کے. تو اگر آپ تکبر کا بت بن جائیں گے تو آپ دور ہو جائیں گے, میں نہیں بتا رہا, تو آپ اپنا نقصان کریں گے. واہ واہ. حضرت جیسے آپ نے بدر کی بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں جب مسلمان جیت جاتے ہیں تو رسول خدا اسیران جو بدر ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں, انہیں جو ہے وہ پڑھا دو, جی چلے جاؤ. جی جی. اچھا پھر فتح مکہ, رمضان کا مہینہ ہے, فتح مکہ بھی ہے, بدر بھی ہے, اور امان رمضان بھی ہم نے اسی وجہ سے رکھا ہے کہ امان ہے سب کو. جی. یعنی امان, فتح مکہ کے بعد بھی امان. جی. اس کو بھی معاف کیا, اس کو بھی معاف کیا, اس کو بھی معاف کیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ تو اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، معاف کر دینے والا، محبت کرنے والا، مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی، مسلک ہے تیرا مشکل کشائی، یعنی جو آ رہا ہے کوئی در سے خالی نہیں جا رہا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو. مطلب ہم بات کرتے رہے اور باتیں ختم ہو جائے، الفاظ ختم ہو جائے، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آج کا مسلمان باشمول میرے دعوے ہیں بڑے بڑے عشق کے، عاشقی رسول ہیں، ہم جان بھی دے دیں گے، مار بھی دیں گے، مر بھی جائیں گے، لٹ بھی جائیں گے، پھٹ بھی جائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن کردار سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنیں گے، امتی نہیں بنیں گے. اس کی کیا وجہ؟ سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں، میں کیوں کسی اور کو جج کروں؟ ہمارا نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ عملاً یہ نعرہ نہیں ہے کہ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے. واہ 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 واہ. اور یہ نعرہ بنانا لگانا سب آسان ہے، لیکن عملی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اپنا ایسا کردار رکھنا یہ بڑی بات ہے. واہ. ایک موقع پہ ایک صحابی جو ہیں وہ پہنچے، رستم کا دسترخوان تھا یا ایران کے کسی شہنشاہ کا تھا، تو آپ نے دسترخوان سے اٹھایا کوئی لقمہ جو گر گیا تھا اور کھایا. تو کہا یہ ایسا نہیں کرتے یہ اجمی لوگ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا میرے لیے وہی افضل، وہی بہتر، وہی سب کچھ ہے. سبحان اللہ. میں ان شاہوں کے دسترخوان کو نہیں دیکھتا. مفہوم بتا رہا ہوں اس واقعے کا. بات یہ ہے کہ جس وقت عملی طور پہ آپ اس نہج پہ آ جائیں کہ میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام یہ چاہتے ہیں، تو بس بات ہو گئی ختم. سبحان اللہ. اب کوئی دوسری بات نہیں. ہمارے ذہن میں ایک بات بٹھائی گئی اور پتہ نہیں کیل ٹھوک کر بٹھا دی گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی ہے، لہٰذا اب شفاعت ہماری ہو جائے گی اور جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے. اور یہ بات اس قدر ذہن میں بیٹھ گئی کہ اس کے بعد ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہم جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پڑوسیوں کو تنگ کریں، ماں باپ کو تنگ کریں، اولاد کے حقوق ادا نہ کریں، بیوی کو مارے پیٹیں، اور جتنی برائیاں ہیں وہ سب کر لیں، لیکن ہم جنت میں چلے جائیں گے. واہ. بالکل. کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، ہم اور بھی نیک کام کرتے ہیں، حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک چھتے میں بہت سی مکھیاں رہا کرتی تھیں. تو ایک نوجوان مکھی بہت اترائے گھومتی چھتے میں. واہ. تو دوسری مکھی نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ. دوسری مکھی نے پوچھا ہاں پوچھو. کہا تمہاری قیمت کیا ہوگی؟ مکھی نے کہا بھائی قیمت کیا ہوگی، مکھی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی مفت میں بھی نہیں لیتا. کہا لیکن میری قیمت ہو گئی ہے. کہا وہ قیمت کیا ہے؟ کہا وہ قیمت وہی ہے جو مصری کی قیمت ہے. اچھا اتنی قیمتی ہو گئی؟ ہاں. وہ اس کے ساتھ مصری کے ڈلے پہ بیٹھتی، تھوڑی دیر اس کا رس سے محظوظ ہوتی ہیں، واپس آتی ہیں. رفتہ رفتہ نوجوان مکھیوں کی ایک بڑا وہ معاملہ ہو گیا. آپ سب اترائے گھومے. تو چھتے کی جو بڑی بوڑھی مکھیاں تھیں انہوں نے پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہے یہ سب کیا؟ تو پہنچتے پہنچتے بات وہیں پہنچ گئی. اس نوجوان مکھی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا میری تو نسبت طے ہو گئی ہے، اب جس بھاؤ مصری بکے گی اسی بھاؤ میں بکوں گی. واہ. تو اس سمجھدار مکھی نے، اس بوڑھی مکھی نے کہا کہ نہیں تمہاری تو نسبت طے ہی نہیں ہوئی. اس نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ 2 گھنٹے ہم اس مصری پر بیٹھ کے آتے ہیں. کہا نہیں ہوئی. کہا چلو میں تمہیں بتاؤں کہ مصری سے نسبت طے کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مکھیوں نے دیکھا، نوجوان مکھیوں نے، کہ مصری کے ساتھ ایک مری ہوئی مکھی لگی ہوئی ہے. کہا یہ وہ مکھی ہے جس کی مصری سے نسبت طے ہوئی ہے. کہا لیکن یہ تو مر چکی ہے. کہا نسبت کے لیے طے ہے کہ فنا ہونا ضروری ہے. واہ 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 واہ. جب فنا ہوگے تب ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر فنا ہو جاؤ کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا احساس تک نہ رہے. سبحان اللہ. تب جا کے آپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طے ہوگی. سبحان اللہ. حضرت بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت بات ہے. آپ کے وقت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو.
ناظرین کرام، ہم عشق کا دعوت تو کرتے ہیں، ہم مرنا اور مارنا تو چاہتے ہیں، لیکن جیسے کہ حضرت نے فرمایا ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ مجھ سمیت مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو، دھوکہ مت دو، ملاوٹ مت کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ کیا آج ہم یہ کر رہے ہیں؟ سوچیں۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔